السلام علیکم. اب سے کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ پاکستان کی پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی پاور کمپنی ہپکو کے ٹویٹر یا ایکس اکاؤنٹ سے ایک پوسٹ آیا، ایک ٹویٹ آیا جس میں دکھایا یہ گیا کہ اس کمپنی کے جو سی ای او ہیں کامران کمال صاحب اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی لوگ تھے، جس میں ہمارے پاکستان کے منسٹر فار پروڈکشن اینڈ کامرس جناب اعجاز گوہر صاحب جو ہیں وہ بھی نظر آ رہے تھے. یہ ایک چائنیز کمپنی کے نمائندے سے مل رہے تھے. یہ بیلٹ اینڈ روڈ فورم جو کہ ابھی چائنا میں حال ہی میں کنکلوڈ ہوا ہے، اس کا سلسلے کی غالباً ایک میٹنگ تھی. یہ کمپنی کوئی عام کمپنی نہیں تھی جس کے لوگوں کے ساتھ یہ مل رہے تھے. They were the senior management of the one of the world's biggest electric vehicle making manufacturing company جس کا نام ہے BYD. تو آئیے ذرا بات کرتے ہیں the potential of this deal یا کیا possibilities ہیں of a deal between HUPCO and BYD. سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ٹویٹ کے حوالے سے یا اس پوسٹ کے حوالے سے. اس کا ٹیکسٹ سے پہلے ہم جو ہے وہ ذرا پڑھ لیتے ہیں. تو اس ٹیکسٹ میں جو ہے وہ کہا یہ ہے کہ گریٹ میٹنگ ورلڈ لارجسٹ ای وی مینوفیکچرر BYD ٹو ڈسکس فیوچر کولیبوریشن ٹو ڈرائیو انوویشن اینڈ گروتھ ان پاکستان. Together, we look forward to disrupting the automobile sector. Conducive policy framework will be crucial for success. یہ کہنا ہے ہپکو پاور کمپنی کا. اچھا جی، تو پہلے ایسے کرتے ہیں کہ ذرا BYD کے بارے میں جو ہے وہ ہم جان لیتے ہیں. اگر آپ سے میں یہ پوچھوں کہ آپ کے خیال دنیا کی سب سے بڑی الیکٹرک کار میکنگ کمپنی کون سی ہے، آپ کا ٹھک سے جواب آئے گا ایلون مسک کی ٹیسلا. جی بالکل، ابھی تک یہ جواب آپ کا درست ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ پچھلے کوارٹر تک آپ کا یہ جواب درست ہے. لیکن جب جنوری میں نمبر آئیں گے، جنوری 2024 میں، اس سال کے آخری کوارٹر جو کہ ابھی چل رہا ہے، جب نمبرز آئیں گے، سو دیر از ایوری پرابیبلٹی، دیر از اے ویری اسٹرانگ پرابیبلٹی کہ آپ کہیں گے BYD. BYD stands for Build Your Destiny. It's a Chinese electric vehicle manufacturer. یہ عام گیسولین انجن جو نارمل گیسولین فل گیسولین گاڑیاں نہیں بناتے. So they are either into plug-in hybrid vehicle یا پھر they are totally into EV vehicle. In fact EV ان کا بڑا بزنس ہے compared to plug-in hybrid. اگر میں پچھلے سال کی بات کروں تو اس میں ٹوٹل نمبر آف وہیکل جو الیکٹرک وہیکلز بنائے تھے BYD نے وہ تقریباً 9,13,000 یونٹس کے قریب تھے. ایلون مسک کی ٹیسلا جو ہے اس نے 1.3 ملین وہیکلز بنائے تھے. بٹ دس ایئر ہیز بین امیزنگ فار BYD. دا سیلز ہیو بین اپ. ان فیکٹ پچھلے کوارٹر میں جو 30 ستمبر کو ختم ہوا ہے اس میں BYD از جسٹ 3,500 یونٹس بیہائنڈ ٹیسلا. سو تبھی میں اتنا کانفیڈنٹ ہوں کہ اگلے 3 مہینے میں دے وڈ بیکم دا بگیسٹ آٹوموبائل مینوفیکچرر، الیکٹرک آٹوموبائل مینوفیکچرر ان دا ورلڈ. چائنا رائٹ ناؤ اس وقت دنیا میں الیکٹرک وہیکل کا مرکز ہے. اٹس دی ایپی سینٹر. بلکہ یہ بڑا حیران کن نمبر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس سال کی پہلی ششماہی میں جنوری سے جون تک دنیا میں الیکٹرک وہیکل جتنی بھی بنی ہیں اس کی 55% چائنا میں ہی بکی ہیں. چائنیز کمپنیز ہیو گون بگ ان EV. ان فیکٹ جاپنیز ہوئے، جرمنز ہوئے، امریکنز ہوئے، جو باقی اور بڑی آٹوموبائل مینوفیکچرنگ کنٹریز ہیں، ان کو انہوں نے EV میں کہتے ہیں نا کہ جو دور دور تک ان کا جو ہے وہ اب کوئی مقابلہ نہیں ہے. کچھ بات کرتے ہیں ہپکو کے حوالے سے. ہپکو پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کی سب سے بڑی پاور پروڈیوسنگ کمپنی ہے اور ان کے 6 پاور پلانٹ ہیں جس میں آف کورس پاکستان کی بجلی کی ضرورت کا ایک بہت بڑا حصہ. میں نے تھوڑی سی ورکنگ کی تھی، 3,581 میگا واٹ یہ بجلی پروڈیوس کرتے ہیں. ان کے پاس انسٹالڈ کیپیسٹی ہے اور پاکستان کی تقریباً 43,000 میگا واٹ کی جو انسٹالڈ کیپیسٹی ہے. سو اگر اس کے سامنے رکھا جائے تو پاکستان کا 8.1% بجلی کی کیپیسٹی جو ہے وہ ہپکو کے پاس ہے. ہپکو نہ صرف سب سے بڑی کمپنی بلکہ پاکستان کی سب سے پرانی انڈیپینڈنٹ پرائیویٹ پاور کمپنی بھی. اگر آپ کو یاد ہو 1990 میں IPPs جب آئی تھیں تو ہپکو واز دا فرسٹ پلانٹ جو کہ سیٹ اپ ہوا تھا. بہت بڑا پلانٹ تھا، بہت میسو انویسٹمنٹ تھی. اس وقت ظاہر ان کے اونر برٹش تھے، بٹ ناؤ ہپکو از میجورٹی، اور اس کا جو میجر شیئر ہے وہ پاکستانیز کے پاس ہے. اور پاکستان ان فیکٹ اس کے جو میجورٹی شیئر ہولڈر ہیں از دس مسٹیریس بلینئر آف پاکستان مسٹر حبیب اللہ خان. سو حبیب اللہ خان صاحب کی اب ملٹیپل ہولڈنگ ہے. بلکہ میں یہ اتنا انٹرسٹنگ حبیب صاحب اتنی دلچسپ پرسنالٹی ہیں کہ ان پہ ایک پورا الگ سے ولاگ جو ہے وہ بن سکتا ہے. وہ شاید کبھی ہم بعد میں بنا بھی دیں گے، بلکہ جلدی بناؤں گا، میں اس پہ کام کروں گا، وعدہ ہے. لیکن he is diversified into a lot of business. So when he is diversified into a lot of business, why not automobile and why not electric automobile? Why? Because دیکھیے جی، پاکستان میں کوئی بڑا بزنس گروپ آٹوموبائل مینوفیکچرنگ میں چلا جائے یہ کوئی حیرانی یا کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے. سب سے پہلے ہاؤس آف حبیب کی بات کرتے ہیں، انڈس موٹرز کمپنی. شرازیز کی بات کریں، ہونڈا ایٹلس یا ایٹلس ہونڈا.
اس کے علاوہ اگر ہم یونس برادر گروپ کی بات کریں تو پھر کیا لاکی موٹر اینڈ نیچرلی نشاد گروپ میاں منشا ہیونڈے موٹرز. اس کے علاوہ ماسٹر گروپ ود چنگان اینڈ دین آف کورس جاوید آفریدی صاحب JW گروپ ود سائیک جو کہ پاکستان میں MG لے کر آئے تھے. سو وائی ناٹ ہبکو اور میگا کنگلومریٹ جو کہ ایکچولی اون کرتے ہیں حبیب اللہ خان صاحب, they partner with BYD and bring in electric vehicles in Pakistan. Makes sense, definitely makes sense. الیکٹرک وہیکل میں پاکستان اس وقت بالکل زیرو پہ کھڑا ہوا ہے, لٹرلی زیرو پہ کھڑا ہوا ہے, بیکاز آپ کو اندازہ ہوگا اس بات کا کہ پاکستان میں اکا دکا کبھی آپ کو کوئی الیکٹرک وہیکل سڑک پہ چلتی ہوئی آ جائے. ہمیں یہ پتا ہے کہ جو الیکٹرک وہیکل آئی بھی ہیں وہ کافی مہنگی آئی ہیں, ایوری بڈی کین ناٹ افورڈ دیٹ. بلکہ میں یہی بولوں گا کہ پاکستان میں بلکہ 3 پارٹیز ہیں ایکچولی کہ جنہوں نے الیکٹرک وہیکل امپورٹ کی ہیں. سب سے جو ہے وہ اس میں زیادہ سڑک پہ ہمیں نظر آتی ہے وہ MG ZS EV ہے. 199 یونٹس انہوں نے ٹوٹل امپورٹ کیے تھے جو کہ کامیابی کے ساتھ وہ بیچنے میں بھی کامیاب ہو گئے ہیں. دیر از نو ریسیل مارکیٹ فار MG ZS EV, دیٹس واٹ آئی ہیو ہرڈ, کہ وہ اتنی پاپولر گاڑی ہے, اتنی پسندیدہ گاڑی ہے کہ پیپل ڈونٹ سیل دیٹ کار. دین یو ہیو گاٹ Audi e-tron. I mean like Audi e-tron وہ جتنے کروڑوں کی گاڑی آتی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ پھر وہ لوگ خریدتے ہیں کہ جن کو پیٹرول کی پرائس سے کوئی فرق تو ہوتا نہیں ہے, لیکن یہ صرف ایک آپ کی اسٹیٹمنٹ آف یور ویلتھ ہے, آپ کی ایک نشاندہی ہے کہ جی میں ایک بڑا امیر آدمی ہوں. اس کے علاوہ ہمیں پتا ہے کہ BMW جو دیوان موٹرز ہے وہ بھی پاکستان میں کچھ سلیکٹو بنیادوں پر کچھ الیکٹرک وہیکلز لائے ہیں. کچھ پاکستان میں چھوٹی گاڑیاں الیکٹرک وہیکل بنی ہوئی ہیں. شاید آپ نے رنکو آریا کا نام سنا ہوگا, کبھی کبھار مجھے چلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے. 30 لاکھ کی یہ گاڑی انٹروڈیوس ہوئی تھی, مجھے نہیں پتا کتنی گاڑیاں بک رہی ہیں اور اب تک بک بھی رہی ہے یا نہیں. اس کے علاوہ ریسنٹلی میں نے ابھی پڑھا تھا کہ ایک اور چائنیز گروپ ایک پاکستانی گروپ کے ساتھ مل کر ایک گاڑی لانچ کرنے والا ہے جس کا نام ہے ہوازی اومیگا منی EV. یہ ہے جی اس کا نام, اور ہتار میں جو آپ کا انڈسٹریل اسٹیٹ ہے وہاں پہ یہ گاڑیاں مینوفیکچر ہونا شروع ہو جائیں گی. لیکن جو گاڑی لانچ کرنے والے ہیں اس کی تصویر دیکھ کے مجھے واقعی ایسا لگا کہ ان کو یہ گاڑی لانچ کرنے کے لیے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. اچھا جی, اگر فرض کریں کہ BYD کمز ٹو پاکستان, ابھی ریسنٹلی ایک ریجن میں یہ ایسی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دیٹ ایکچولی جس سے مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی سی سینس بنتی ہے. آئی مین میں بہت آپٹمسٹک اور بہت پازیٹیو سوچ رکھ رہا ہوں, لیکن حال ہی میں اب سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے کہ BYD چائنا اناؤنسڈ that they are scrapping their plan of investing $1 billion in India. بھارت میں $1 ارب سے وہ ایک پلانٹ لگانا چاہ رہے تھے with a local partner, لیکن انڈین گورنمنٹ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ چائنا سے اتنی بڑی انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے کے لیے جو اتنی انٹرسٹڈ نہیں ہے. سو اگر وہ انڈیا میں گاڑی نہیں بناتے تو کیا پاکستان میں گاڑی بنائیں گے؟ خیر مے بی آئی ایم بینگ ویری آپٹمسٹک, لیکن بہرحال یہ نیوز ہے, سو آئی تھاٹ کہ اب بات چلی ہے تو پھر یہاں پہ شیئر بھی کی جائے. اوکے, پاکستان میں ایک آٹوموٹیو پالیسی ایگزسٹ کرتی ہے فار الیکٹرک وہیکل. بائی دا وے اس کو جو ہے کہا جاتا ہے 2020-25 EV پالیسی. اٹ واز اے فیلڈ پالیسی, اس کا کوئی فرق نہیں پڑا. کوئی مینوفیکچرر پاکستان کا جو ہے وہ EV میں فل ٹائم بڑا مینوفیکچرر جو ہے وہ EV مینوفیکچرنگ میں نہیں آیا ہے. کچھ ہائبرڈ گاڑیاں اکا دکا آپ نے حوال کی دیکھ لی, اور اس کے علاوہ انڈس موٹرز کا سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کراس ہائبرڈ جو ہے وہ لانچ کرنے والے ہیں پاکستان میں. لیکن پھر وہی ہے کہ 1.25 کروڑ وہ پرائس پہ آئے گی, کتنے لوگ اس کو خرید سکیں گے. ایون حوال H6 جو HEV گاڑی ہے ان کی, وہ بھی کروڑ سے اوپر کی گاڑی ہے. سو ویری ایکسپینسو کارز دیز آر. سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر BYD اینڈ لیٹس سے دے پارٹنر ود ہبکو, اور جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ڈسرپٹ کرنے والے ہیں مارکیٹ کو, وہ یہاں پر گاڑیاں لے کر آتے ہیں, تو واٹ وڈ بی دا پرائس, ایٹ واٹ پرائس دے ول بی سیلنگ دیز کارز. میں نے انڈیا کی BYD کی ویب سائٹ پہ گیا اور میں نے چیک کیا, وہاں پہ 3 ماڈل جو ہیں وہ آفر کر رہے ہیں, اور ان کا جو سب سے سستا ماڈل ہے اس کا نام ہے E6GL جو کہ 29,15,000 انڈین روپیز کا ہے. اب اس کو اگر آپ پاکستانی روپے میں کنورٹ کریں گے تو تقریباً یہ کوئی 90-95 لاکھ کا جو ہے اماؤنٹ بن جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی سب سے سستی کار بھی جو ہے وہ پاکستان میں کروڑ روپے سے کم کی نہیں آ رہی. سو اٹ از گوئنگ ٹو ریمین اے ویری نیش مارکیٹ پروڈکٹ. ایک تو پوائنٹ یہ ہو گیا. اور دوسرا, دنیا کی کسی بھی مارکیٹ میں جو بھی الیکٹرک وہیکلز اگر آپ لانا چاہتے ہیں تو اس میں ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, اور وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے گاڑیاں آئیں گی یا پہلے چارجنگ سٹیشنز آئیں گے. لائک 2021 سے 2026 تک کی جو آٹوموٹیو پالیسی تھی اس میں انکریج کیا گیا تھا کہ CNG سٹیشنز جو ہیں وہ اپنے آپ کو کنورٹ کریں ان چارجنگ سٹیشن. اب وہ CNG سٹیشن والے ایون دو وہ ڈیڈ ایسٹ ہے وہاں پہ, اب CNG کیا بکتی ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ یار میں چارجر لگوا تو لوں لیکن گاڑیاں کہاں ہیں,
گاڑیاں والے یہ کہتے ہیں کہ ہم گاڑیاں لے تو آئیں لیکن چارجر کہاں ہیں, یہ انویسٹمنٹ کون کرے گا؟ ظاہر ہے دا گورنمنٹ رول از ویری ویری امپورٹنٹ دیئر. میں نے ایک چھوٹی سی ایک پرائمری ریسرچ کی تھی, میرے ایک دوست آٹو موبائل سیکٹر میں ہوتے ہیں جو کہ اس ٹاپک میں بہت انٹرسٹڈ بھی ہیں, تو ان سے میں نے پوچھا تھا کہ یار ذرا ورکنگ کرتے ہیں, پاکستان میں ٹوٹل چارجرز ہیں کتنے؟ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ پاکستان میں کل ملا کے 10 چارجرز ہیں, صرف جو چارجنگ اسٹیشنز ہیں صرف وہ 10 لگے ہوئے ہیں. اب کتنا بڑا کام ہمیں کرنا ہے ای وی میں, دیٹ ایکچولی ٹیلز یو اباؤٹ دیٹ. لیکن بہرحال ایک میں نے کہا ذرا تھوڑی سی اس ڈپریسنگ سے ماحول میں, ڈپریسنگ سے اکنامک ماحول میں کوئی ایک پازیٹیو سی خبر آئی ہے, تو میں نے کہا ذرا آپ کے اس خبر کا جو ہے وہ تھوڑا تجزیہ کر لیا جائے. یو آر اپڈیٹڈ اباؤٹ دیٹ. کوئی اور بھی پوائنٹ ہے دیٹ یو ریئلی وانٹ ٹو ایڈ ان دس ڈسکشن, پلیز فیل فری ٹو کمنٹ and subscribe, like, whatever you guys want to do with this video. Thank you so much for watching.